جب کبھی بھی اسلام کے خلاف ہم نے منفی کوئی سوچ ہم نے دیکھا یا منفی خیالات کسی کے دیکھے تو جواب دینے کا بہت دل چاہتا تھا، لیکن کوئی پلیٹ فارم میرے سامنے نہیں تھا جس سے ہم اس کو جواب دے سکیں۔ تو چونکہ اس ورکشاپ سے کم از کم یہ امید پیدا ہوئی کہ کوئی ہمارے رہنمائی کے لیے کوئی ہے جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور خاص کر کے پھر جو بھائی عامر صاحب نے مارکیٹنگ کے موضوع پہ ہمیں بات کی تو اس سے ہمیں بہت سارے رہنمائی ملی، اور تسلیم رضا صاحب نے بھی یہ کہہ دیا، کیونکہ میں ایک مسجد کا نائب خطیب سمجھے 14 سال سے میں خدمت دے رہا ہوں، تو وہاں پہ بات ہوتی ہے، کافی بڑی مسجد بھی ہے، تو انہوں نے ہمیں اچھی باتیں بتائی کہ جی آپ نے کس طرح بولنا ہے، اور ایک خطیب کا بولنے کا انداز کیا ہونے چاہیے، الفاظ کیا ہونے چاہیے، اور جو سامعین ہیں ان کو خیالات کو سمجھیں اور ٹائم کو دیکھے کہ ٹائم کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہم نے گویا یہ 2 دن میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ۔ تو اس پر ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کریں وہ کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ہی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الازہر فاؤنڈیشن نے 3 روزہ ورکشاپ منعقد کروائی، اور مجھے حضرت استاد محترم مولانا فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے معلوم ہوا، اور یہاں پر 3 دن شرکت کر لی۔ سب سے پہلے تو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ اس طرح کے ورکشاپ 10-10 ہزار روپے پہ کروائے جاتے ہیں، آپ سب گئے ہوں گے، جاتے ہوں گے، اور میری اب ایک آنے والی ورکشاپ ہے 5000 روپے، فیس ٹو فیس نہیں ہے، وہ آن لائن ہے، آن سائٹ بھی نہیں ہے، وہ صرف 2 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں الازہر فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے یہ بہترین موقع اور پلیٹ فارم ہمیں فراہم کیا۔ الازہر فاؤنڈیشن یقیناً میں یوں کہوں کہ اس دور کے اندر ہمارے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے، یا میں یوں کہوں کہ ہمارے لیے ایک رہبر ہے، ایک مربی ہے، تو یقیناً بے جا نہیں ہو، اس لیے کہ دور حاضر کے اندر نت نئے چیلنج کے لیے سامنا ہونا، یا کئی طریقے سے بات کرنا، یا انسان کا مثبت انداز میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ یقیناً کافی دشوار اور کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایسے مربی شخص کا ہونا ضروری ہے جو وقتاً فوقتاً انسان کے سر پر دست شفقت رکھ کر انسان کی رہنمائی کرے، اور یقیناً مجھے اگر کوئی ایسی شخصیت اور کوئی ایسی ٹیم اور کوئی ایسا پلیٹ فارم نظر آتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ العصر ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے العصر کے متعلق اتنی معلومات حاصل نہیں کی، لیکن ہم نے 3 دن شرکت کر کے ہم نے اس 3 دن کے اندر جو کچھ سیکھا ہے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جس کو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، ہم اس کے مطابق اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ العصر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کی ہمیں ہر وقت اور ہر صورت میں قدردانی کرنی چاہیے۔ آخر میں صرف یوں کہوں گا کہ خصوصاً مولانا فضل سبحان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ایسے پروگرامات منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میں صرف ایک شعر کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تیری آباد محفل میں جو دن ہم نے گزارے تھے، تیری آباد محفل میں جو دن ہم نے گزارے تھے، قلم لکھنے سے قاصر ہے کہ وہ دن کتنے پیارے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعد خان ہے اور میں جامعہ علیم اسلامی اسلامک سینٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں الازہر فاؤنڈیشن کے تمام ممبران جو ہیں، پی ایم صاحب سے لے کر پریزیڈنٹ صاحب تک، تمام احباب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی ایک اچھا سیشن انہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ مختلف ورکشاپس ہوتی ہیں، مختلف مجمع کو اکٹھا کیا جاتا ہے، آڈینس ہوتی ہے، لیکن اس کا جو بنیادی جز اور ایک فیکٹر وہ یہ ہے کہ یہاں کریم کو بلایا گیا ہے۔ یہاں کریم کو بلایا گیا ہے، وہ کریم جو علماء ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، وہ لوگ جو رول ماڈلز ہیں، ہمارے لوگوں کے رول ماڈلز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ہمارے محور مرکز وہی ہو۔ مجھ سے پوچھا ضمیر عدالت نے جب، تم کو محسن گلستان سے کیا چاہیے؟ میں نے بے باک بے خوف ہو کر کہا مجھے منصف کا کلم وفا چاہیے، جو صلیب نکیب محبت بھی ہو، مجھے اس وفا کا اسرا چاہیے۔ ہر سفر کی ہے منزل معین، مگر
रहनुमा के बजुस कोई मंजिल नहीं। जैसे सफ़र में लंबे सफ़र के लिए जैसे मूसा को राह में खिज़र चाहिए, मैंने कह तो दिया तुमने सुन तो लिया, मुझे क्या चाहिए? मुझे मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, मुझे मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। हमें रहनुमा की ज़रूरत है। वो आप तमाम लोग हैं जो हम रहनुमा हैं, तो ये रहनुमाई हमें कैसे करनी है? हर मसलक का, हर मकतब फ़िक्र का आलिम दीन का काम कर रहा है। एक बागीचा है, उसमें फूल हैं, हर किसी की अपनी खुशबू है। वी आर ऑल हैव द सेम एम एंड सेम एम्बिशन, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट। हमारा कोई दूसरा आलिम किसी दूसरे मसले कॉम्पिटिटर नहीं है, वो हमारा मुआविन है। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। उसका तरीका कुछ और हो सकता है, मेरा तरीका कुछ और हो सकता है, पर हमारी मंजिल एक है। और हम यूनिटी कैसे ला सकते हैं? द ओनली थिंग वी कैन, बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद। कुरान की तरफ आएँ, रसूलुल्लाह की तरफ आएँ। जब मिसाल कुरान की होगी, इस पे किसी को इख्तलाफ नहीं होगा।